بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین اکرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین اکرام، پیر صاحب کہتے ہیں داتا صاحب کے لنگر پر شہباز شریف اور نواز شریف پلتے رہے ہیں۔ زرداری اور نواز شریف ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، ان کا وہ مستقبل بھی نہیں ہے۔ پاک فوج نے پاکستان کا روشن پہلو اجاگر کیا۔ نواز شریف کی ڈیل کا تاثر بالکل ہی غلط ہے۔ نیب ترمیم آرڈیننس کے تحت 100 کیس لٹک گئے ہیں، 1300 ارب کے ریفرنس روک دیے گئے ہیں۔ مراد علی شاہ، حفیظ شیخ زرداری، شاہد خاقان کے کیس روک دیے گئے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کے 4 خطرناک کھلاڑی کو پہلے باہر نکال دو۔ نیب میں جو خلاف ہیں ان کو بھی نکال دیا جائے، ہمیں مٹی کا دیا بھی میسر نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا گھر بجلی کے چراغوں سے روشن ہے۔ زرداری کہتے ہیں ملک بچانا ہے تو نیب ختم کرو تاکہ یہ آرام سے کرپشن کر سکے۔ سندھ میں بھی لوٹ مار مچائی ہوئی ہے۔ مشرف کے دور میں نیب نیچے دبا رہا۔ خان صاحب نب شناس آدمی ہے، اگر عمران خان نے نیب کو اختیار نہ دیے تو چوروں کو نہ پکڑا تو ملک کا کوئی حال نہیں رہے گا۔ نیب کی ڈورے نہ کاٹو، نہیں تو ڈنڈے والی سرکار سب کو ٹھیک کر دے گی۔ جتنے سال بھی گزر جائے حساب کتاب 1985 والا ہوگا، یہ حساب ہو کر رہے گا۔ ایک دن ان پر شکنجہ سخت ہوگا۔ آپ پاکستان سے دوستی نبھائے۔ بھارت کا روس سے انکار کے بعد فوجیوں کو چین سے لڑائی کا حکم دے دیا۔ روس ڈبل وکٹ کھیل رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت میں وہ کون سے 4 خطرناک کھلاڑی ہیں جو حکومت کو چلنے نہیں دے رہے، انصاف کے لیے کام نہیں کرنے دے رہے، رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں؟ ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو۔ ان 4 کھلاڑیوں نے نظام کو نیچے کر دیا ہے، ان کو نکال دو، نہیں تو حکومت ڈوبتی جا رہی ہے۔ کیا چین کشمیر چھین لے گا؟ انشاءاللہ یہ ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر ایک چین نہیں، پاکستان اور افغانستان مل کر چھینیں گے۔ کشمیر پر جنگ نہیں ہوگی۔ بھارتیوں نے جو کشمیر سے زیادتی کی، اس کے حساب کے لیے تیار رہے۔ اللہ نے اپنی بارگاہ میں کشمیریوں کی آہ سن لی ہے۔ مارچ اپریل میں دیکھ لینا بھارت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ افغانی وفادار نہیں ہے، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ پیر صاحب نے کہا تھا الیکشن کمیشن بھی چال چلے گا۔ راجہ پر میر جعفر اور میر صادق بیٹھے تھے۔ راجہ نے بہت کوشش کی عمران خان کو ہٹا دے۔ پی ٹی آئی کی جماعت کا نیا نام بھی ہوگا۔ بڑے بڑے سیاسی پنچھی واپس آئیں گے۔ نون لیگ کا گھونسلہ سیاستدانوں سے خالی ہوگا۔ مارچ کے مہینے میں جہانگیر ترین ہوگا۔ جہانگیر ترین سب سے اوپر رہے گا۔ عبد العزیز ہوگا۔ جہانگیر ترین کو پڑھنے کے لیے بابا نصر اللہ کی آنکھیں چاہیے یا شیخ رشید کا سنگھار چاہیے۔ ایسے جہانگیر ترین کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ آنا اس تبدیلی کے لیے نواز شریف مان گئے ہیں۔ یہ وہ تبدیلی ہے جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے، جب زرداری نے میدان جیت لیا تھا۔ اسلام آباد میں یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کا چیئرمین بنا دیا۔ نواز شریف کی آنکھ مریم نواز نے کھول دی۔ جب یہ سب ہو چکا تھا، نواز شریف کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، وہ جیل سے ڈرتا ہے۔ نواز شریف چاہتا ہے عمران خان کو اتارا جائے تاکہ وہ پاکستان واپس آئے، اپنی مرضی کا وزیر اعظم بنائے، جیل جانے سے بچ جائے۔ جاتی عمرہ کو سب جیل قرار دیا جائے۔ نواز شریف چاہتا ہے جاتی عمرہ میں بیٹھ کر سارے معاملات کو ہینڈل کرے، جاتی عمرہ بیٹھ کر سزا پوری کرے۔ نواز شریف اپنا وزیر اعظم نہیں بنا سکتا، مرضی سے تو بنوا لے گا۔ زرداری پھر سے میدان مار لے گا، وہ بڑا چال باز ہے۔ جب معاملات ختم ہوں گے تب نواز شریف کو ہوش آئے گا، تب پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ پیپل پارٹی پہلے کہتی تھی آن ہاؤس تبدیلی کے لیے عدم اعتماد لایا جائے، عمران خان کو غیر قانونی طریقوں سے ہٹایا جائے گا۔ جو اپنے آپ کو کھلاڑی سمجھتے ہیں، پیر صاحب کے لیے وہ اناڑی ہے۔ زرداری شیر کا شکاری۔ نواز شریف پنجاب میں سیٹیں خراب کر رہا ہے۔ نواز شریف اور زرداری دونوں منافق ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز شہباز شریف کو برداشت نہیں کرتے۔ شہباز شریف کی نااہلی پر مریم کا ہاتھ ہے۔ مریم نواز نہ کھیلتی ہے نہ کھیلنے دیتی ہے۔ جنرل باجوہ کی ہمت ہے، ان کو برداشت کر رہا ہے۔ کوئی اور ہوتا کب کا اٹھا کر پھینک دیتا۔ جب ایجنسیوں اور باجوہ نے ٹھان لی تو کرپشن کے پیسے ایسے واپس آئیں گے جیسے ٹیوب ویل سے پانی آتا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایمبیسی کی ڈگریاں پہلی بار منظر عام پر ہیں۔ آرمی چیف کی تقرری میں اسد اقبال کی خطرناک چال۔ اصل کھیل کون کھیل رہا ہے؟ سب اپنی وکٹ مضبوط کرنے میں لگے ہیں۔ یہ کہتا ہے نواز شریف اتنا پاک صاف ہے کہ اس کا نام وضو کر کے لیا جائے۔ 2022 میں اسلامی صدارتی نظام کی آمد ہے۔ کپتان وہ کرنے والا ہے جو 30 سال تک کسی نے نہیں کیا۔ ملک میں یک جماعتی نظام ہوگا، کچھ پارٹیوں پر پابندی لگنے والی ہے۔ P5 کا ایٹمی جنگ میں پہل نہ کرنے کا فیصلہ۔ چین امریکہ کی چالوں سے بچ نکلا۔ ہر طرف چین اور ساتھ پاکستان ہوگا۔ کفر کا سر اتار دیا جائے گا، کفر کو کچل دیا جائے گا۔ اندھیرا نہیں چلنے والا، اب روشنی چلے گی۔ فارم فنڈنگ کیس میں نقصان کس کا ہوا؟ اس میں الیکشن کمیشن کا نام بھی آ گیا۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔